شب قدر حضور علیہ السلام کی چاہت پر اللہ نے عطا فرمائی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک افسردگی تھی کہ اللہ نے دوسرے انبیاء کی امت کو اتنی عمریں عطا کی، کوئی 1200 سال کا ہوا، کوئی 1000 سال کا ہوا، کوئی 500 سال کا ہوا، میری امت کی عمر کم ہے۔ تو اللہ نے محبوب کی افسردگی دیکھ کر کے جبریل کو بھیجا اور ارشاد فرمایا، حبیب تم افسردہ نہ ہونا، اگر ہم نے ان کو 1200 سال کی 500 سال کی عمر دی ہے تو آپ اس پہ افسردہ کیوں ہیں؟ عرض کی مولا وہ 1200 سال کی عبادت لائیں گے اور میری امت 60-70 سال کی عبادت لائے گی تو دونوں برابر کیسے ہوگی؟ میری امت پیچھے ہوگی اور وہ عمل کے میدان میں آگے ہوں گے۔ ارشاد ہوا، حبیب ان کو عمر لمبی دی ہے، تجھے وقت لمبا دیں گے، وہ اس طرح سے کہ تیری امت کو ماہ رمضان میں ایک رات عطا کریں گے جو شب قدر ہوگی، اور اس رات جو عبادت کرے گا اس کو 80 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کریں گے، یعنی وہ رات 1000 مہینے سے افضل ہوگی، خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ تو اب کیا ہوگا؟ اگر وہ 1200 سال کی نیکیاں لائیں گے تو وہ 1200 سال کے گناہ بھی تو ساتھ میں لائیں گے، لیکن پیارے تیری امت آگے بڑھے گی، کیوں؟ کیونکہ ان کے گناہ تو 60-70 سال کے ہوں گے اور نیکیاں ہزاروں سال کی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک انسان کو ہر سال 10 سال بھی مسلسل لیلۃ القدر مل جائے تو اس کی نیکیاں کتنی ہو گئی؟ 1000 مہینوں سے بہتر تو ایک ہی رات ہے۔ تو اب اگر اس کو 10-15 راتیں قسمت سے مل جائے اور وہ خوش نصیب جس کو 60-70 مرتبہ یہ رات مل جائے، پھر اس کی شان کیا ہوگی؟ تو اس لیے اس رات کی بڑی برکت ہے۔ اور ایک مرتبہ صحابہ کرام گفتگو کر رہے تھے کہ شب قدر کب ہے، تو چونکہ حدیث ہے کبھی 21 کو ہوتی ہے، کبھی 23 کو ہوتی ہے، کبھی 25 کو ہوتی ہے، کبھی 27 کو ہوتی ہے، کبھی 29 کو ہوتی ہے۔ ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا ہے، ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن جب سب اپنے اپنے اقوال پیش کر رہے تھے تو حبر الامہ سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے۔ آپ چپ تھے، خاموش تھے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم کہتے تھے کہ جس محفل میں عبداللہ ابن عباس ہوں پھر انہی کو حق پہنچتا ہے کہ وہی فتویٰ دیا کریں، وہی بات کیا کریں۔ سب بولتے ہیں آپ کو حق ہے، آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ بولیے، آپ کے بولنے پہ کوئی پابندی نہیں، آپ بولیے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہا، اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو بات یہ ہے کہ پوری کائنات ساتھ پہ گھوم رہی ہے۔ پوری، یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس۔ کیا کہتے ہیں؟ پوری کائنات 7 پر گھوم رہی ہے۔ کیسے؟ 7 آسمان بنائے اللہ نے، 7 زمین بنائی، 7 دن بنائے۔ اسی طرح جب شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں حج میں تو وہ بھی کتنی ہیں؟ 7 ہے۔ اسی طرح انسان کو جتنے رنگوں سے پیدا کیا گیا اس میں ملاوٹ بھی 7 ہے۔ اسی طریقے سے جن اعضاء پر سجدہ کیا جاتا ہے ان کی تعداد بھی 7 ہے۔ اس طریقے سے 7 گنائیں، سمندروں کی تعداد بھی 7 ہے۔ تو فرمایا کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ شب قدر بھی 7ویں رات میں، شب قدر بھی رمضان شریف کے آخری عشرے کی 7ویں رات میں، مطلب کب ہے؟ 27ویں تاریخ کو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا قول بھی یہی ہے کہ شب قدر ہر سال کب ہوتی ہے؟ 27ویں تاریخ کو۔ اور شب قدر میں جو ہیا ہے نا، ہیا یہ 27واں کلمہ ہے۔ ہیا مطلب یہ، اس میں ہیا مطلب شب قدر کے حوالے سے کہا گیا ہیا حتی مطلع الفجر، کہ اس مبارک رات میں فجر تک کیا ہوتا ہے؟ سلامتی نازل ہوتی ہے، صبح تک
تو یہ جو ہیا ہے نا، ہیا، یہ ہیا 27واں کلمہ ہے، تو پتا چلا کہ وہ ہیا بتا رہا ہے کہ 27ویں ہی کو شب قدر ہوتی. تو پھر یہ 21 23 25 27 29 کا یہ جو قول ہے، اس میں بزرگوں نے فرمایا حکمت یہ ہے کہ بندہ شب قدر کی لالچ میں ہر رات عبادت کرتا رہے، تاکہ عبادت کا معیار بڑھ جائے. اگر بتا دیا جاتا کہ 27 ہی کو یقینی ہے تو پھر بندہ صرف 27ویں کو عبادت کرتا، 21ویں کو کیوں کرتا، 23ویں کو کیوں کرتا، 25 کو کیوں کرتا، 29 کو کیوں کرتا. تو جو حدیثیں ہیں وہ بالکل حق ہیں کہ طاق راتوں میں ہوتی ہے، کسی ایک رات میں گھومتی رہتی ہے، لیکن اکثر بزرگوں کا قول یہ ہے کہ شب قدر اکثر 27ویں کو ہوتی ہے، اور آج الحمدللہ 27ویں شب ہے، اور آج اللہ کی عطا سے شب قدر ہے. ہم یہی امید ہے، اور حدیث بھی ہے کہ اللہ سے بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کو ویسے ہی عطا کرتا ہے. تو جس رات آپ دل کی گہرائیوں سے شب قدر سمجھ کر عبادت کریں، بس وہی رات ہمارے لیے شب قدر ہے. شب قدر میں دعائیں مقبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، اور ہر طاق راتوں میں عبادت کرنا چاہیے، لیکن شب قدر جو 27ویں شب ہے اس میں زیادہ عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ اس رات جبریل امین فرشتوں کو لے کر آتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے پاس 4 جھنڈے ہوتے ہیں، وہ 4 جھنڈے لے کر کے فرشتے آتے ہیں، اور وہ 4 جھنڈے لے کر کے آتے ہیں اور وہ بستیوں میں گھومتے ہیں اور ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو لوگ اس وقت عبادت میں مصروف ہوتے ہیں. سونے والوں سے نہیں ملتے، کھیلنے کودنے والوں سے نہیں ملتے، بھنکس بازی کرنے والوں سے نہیں ملتے. کن سے ملتے ہیں؟ جو عبادت میں مصروف رہتے ہیں اس رات، اور ان سے وہ مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. اور پھر جب وہ آسمانوں پہ جاتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو جبریل امین اور جو دوسرے فرشتے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم شب قدر میں گئے تھے، امت محمدیہ سے ملنے کے لیے گئے تھے اور ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے. تو اس وقت وہ فرشتے پوچھتے ہیں تم نے کس حالت میں امت محمدیہ کو پایا؟ تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں رکوع میں پایا، سجود میں پایا، تسبیح میں پایا، اللہ کی حمد کرتے ہوئے پایا، ان کو اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہوئے پایا، وہ اوصاف بیان کرتے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے پایا، ہم نے دعائیں کرتے ہوئے انہیں پایا. اس طرح کی وہ تفصیل بیان کرتے ہیں. اور پھر کیا بڑی پیاری بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں جو نیک لوگ تھے امت محمدیہ کے، اللہ نے ان سب کو بخش دیا، اور جب نیکوں کو بخش دیا، عبادت کرنے والوں کو بخش دیا، تو اللہ نے عبادت کرنے والوں کے طفیل میں گنہگاروں کو بھی بخش دیا. یعنی سب کی بخشش ہو گئی، سب کی نجات ہو گئی. سونے والے کس کے صدقے بخشے گئے؟ عبادت کرنے والوں کے صدقے بخشے گئے. تسبیح نہ کرنے والے کس کے صدقے بخشے گئے؟ تسبیح کرنے والوں کے صدقے بخشے گئے. لیکن وہ بخش تو دیے گئے، مگر فرشتوں سے ملاقات کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ ان کو جو لوگ عبادتوں میں مصروف رہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو بار بار شب قدر عطا فرمائے. لیکن زندگی کا کیا بھروسہ، زندگانی کا کیا بھروسہ؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں زندگی کو؟ پتہ نہیں آئندہ سال شب قدر ملے نہ ملے. اس لیے آج کی رات کثرت کے ساتھ عبادت کیجئے، درود شریف پڑھیے، تسبیح پڑھیے، استغفار پڑھیے، کلمہ شریف پڑھیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں